میں گزارش کر رہا ہوں اپنے بیچ میں تشریف فرما پروفیسر علی خان صاحب محمود آباد خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں، اور آج کے اس اہتمام میں آپ سے خطاب کرنے کے لیے پروفیسر علی خان صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ سوائے نام علی مجھ کو کچھ بھی یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں اسی شعر کے ساتھ آپ مومنین سے گزارش ہے، پہلی دفعہ آپ کے وطن آپ کی سرزمین پہ تشریف لائے ہیں، آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات سے آپ کا استقبال فرمائیں۔ نعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابا القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصحبہ غرر الميامین۔ الحمد للہ الذي جعلنا من المتمسکین بولایت سیدنا علی ابن ابی طالب۔ السلام على كل مجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ قال الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يعصوب الدين: المنافق قوله الجميل وفعله داء الدخيل۔ صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل کہ بس چند لمحات میں اپنی کچھ بہت ہی محدود نظریات آپ کے خدمت میں پیش کروں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو تمام بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں کہ یہ میری گستاخی اور جسارت ہوگی آپ کی خدمت میں کچھ بھی کہنا، خاص کر فضائل و مناقب امام علی علیہ السلام بیان کرنا مجھ جیسے خاطی اور عاصی گنہگار کے لیے ناممکن ہے۔ چنانچہ میں فقط آپ کی خدمت میں وہ چند باتیں رکھ سکتا ہوں جو ایک گنہگار ہونے کے ناطے میں نے ان کے اسوہ حسنہ سے اخذ کرنے کی کوشش کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امہٹ آ کے واقعاً یہ میرے لیے باعث مسرت ہے، سعادت ہے، کیونکہ شاید آپ بعض لوگوں کو معلوم ہوگا، بعض لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ میرے امہٹ کا احسان میرے خاندان پر ہے، یوں میں کہوں، کیونکہ مولانا سعادت حسین صاحب میرے والد کے بھی اتالیق بھی تھے، استاد بھی تھے، اور ایک قربت بہرحال رہی، اور بھی تمام رشتے ہیں، روابط ہیں جو بہرحال اس وقت نہیں بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک قربت ہے، اور میں خاص کر کے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ آیت اللہ منتظر مہدی صاحب مولانا ڈاکٹر یعصوب عباس صاحب تشریف لے گئے، مولانا ظہیر افتخاری صاحب، ڈاکٹر نایاب صاحب، ڈاکٹر زیغم عباس صاحب، مولانا عباس ارشاد صاحب تشریف لے گئے، ڈاکٹر دائم رضا صاحب، مولانا محمد جعفر صاحب، ندیم خان صاحب، اور آپ تمام حضرات، خاص کر جو یہ غدیری فاؤنڈیشن ہے، یووا فاؤنڈیشن، یووا کیوں استعمال ہوا بعد میں آپ سے میں پوچھوں گا، بہرحال لیکن غدیری یووا فاؤنڈیشن کا بہت میں شکر گزار ہوں۔ حضرت علی کا ایک مختصر سا قول میں نے اس وقت پڑھا آپ کی خدمت میں۔ قول کیا، اس کو حدیث یوں کہوں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، تو گویا حضور کا قول ہے، حدیث ہے کہ المنافق قولہ الجمیل وفعلہ داء الدخیل۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کا قول دل لبھانے والا ہوتا ہے، آدمی کو مرغوب کرتا ہے، لیکن اس کا فعل جو ہوتا ہے وہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 13 رجب ہے، اور ظاہر ہے کہ میں اس موقع پر آپ سب کی خدمت میں تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مولا کی عظمت، ان کے مناقب اور فضائل بیان کرنا مجھ جیسے آدمی کے لیے ناممکن ہے، لیکن ہاں میں آپ سے اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ بس چند اپنے قیمتی لمحات مجھے دیں تاکہ میں آپ سے بیان کر سکوں کہ عملی طور پر ان کے اسوہ حسنہ کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں میں
کیسے بہتری پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے سماج میں اور اپنی سماج کی فلاح اور بہبودی کے لیے کام کیسے کر سکتے ہیں۔ المنافق قولہ الجمیل و فعلہ داء الدخیل، منافق جس کو عام لفظوں میں دوغلا کہیں گے، منافق کا قول بڑا اچھا ہوتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، آپ کے اتنی میٹھی باتیں کرتا ہے کہ آپ کا دل چاہے گا اکثر کہ اس کو گلے لگا لے، یہ تو ہمارا جیسا ہے، ہمارے بھائی سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن اس کا فعل جو ہوتا ہے وہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ اب اگر قرآن کے حوالے سے اور قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے کہ منافقت کو اور منافق کو کیسے سمجھا جائے، بہت زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا ہوں، 5 منٹ ہو چکے ہیں، تو نفاق اور کفر کو اور منافق اور کافر کو، اور خاص کر منافق کے وہ درجے جہنم میں طے کیے گئے ہیں جن سے نکلنا ہی ناممکن ہے، جبکہ اللہ رحیم و کریم ہے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ منافقت، کفر جو ہے ایک ذاتی فعل ہوتا ہے، کفر جو ہے کبھی کبھی غیر شعوری طور پر ہوتا ہے، اگر ایک شخص تک کے تبلیغ اور دعوت نہ کی گئی ہو اسلام کی، اس تک کے پیغام نہ پہنچایا گیا ہو تو وہ کفر میں مبتلا ہے۔ بہرحال اس کی عقل نے، اپنے عقل کے ذریعے اس نے جستجو کی، اور اگر کی اور کسی نتیجے پر پہنچا، بہرحال اس نے جستجو کی، اللہ اس کو جزا اس کا دے گا۔ لیکن منافق شعوری طور پر، یعنی جان بوجھ کے دوغلا پن کرتا ہے، جانتے ہوئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور چنانچہ منافقت سے بدتر گناہ کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں عزیزوں، کفر کا دور تو ہمیشہ رہا ہے، اور کفر پنپتا رہتا ہے اور گھٹتا بھی رہتا ہے، اور منافق بھی ہمیشہ رہے ہیں، لیکن آج کے دور میں جو وسائل ہیں اور جو سیاست ہے اور آج کا جو سیاق و سباق ہے اور طاغوتی طاقتیں آپ کے قوم کے خاص کر درپے ہیں، وہ منافقت کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ کیونکہ منافقت کون کرتا ہے؟ منافقت دوست نما دشمن کرتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، جسارت ہے میری، لیکن بہرحال مناقب و فضائل بیان ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے بھائی ایک اخلاقی پہلو یہاں سے لے جائیں، کیونکہ اگر حضرت علی، امام علی علیہ السلام کے اخلاق کی جھلک ہم میں پیدا ہو جائے تو یقین جانیے کہ آپ کو زبان سے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کا کردار اور آپ کے اعمال دیکھ کر اس میں ایسی کشش پیدا ہوگی کہ خود بخود آدمی آپ کی طرف کھنچ کے آئے گا اور کہے گا کہ یہ درس اخلاق کس کے در سے تم نے سیکھا؟ اور یہ در جو ہے وہی در ہے، حق کا در ہے۔ یا علی مسجود عالم ہو گیا مولد تیرا، یا علی مسجود عالم ہو گیا مولد تیرا، حق کے در پر سر تیرا در جان کر رکھتے ہیں ہم۔ تو منافقت کو پہچانیے، اور منافق کون ہوتا ہے؟ دوست نما دشمن ہوتا ہے۔ آپ کے قوم کو، ہماری قوم کو آج اگر خطرہ ہے تو دوست نما دشمن سے ہے، وہ جو بظاہر آپ کی ہمدردی میں، آپ کی محفلوں میں آتا ہے، آپ کے عزاداری میں شریک ہوتا ہے، آپ کے اچھے بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ آپ کے جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اپنی منافق حرکتوں کے ذریعے اپنا دنیاوی مفاد چاہتا ہے، آپ کی بھلا نہیں چاہتا ہے۔ دوست نما دشمن منافق کو پہچانیے، اور اس وقت یاد رکھیے گا کہ صرف غیر نہیں آتے ہیں دوست نما دشمن بن کے، کبھی کبھی آپ ہی کے لباس میں آئیں گے، آپ ہی کی طرح بات کریں گے، آپ ہی کی طرح ان کے عادات ہوں گے، گفت و شنید کا طریقہ، نشست و برخاست کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، احادیث کو بیان کرنے کا طریقہ، قرآن کے حوالے دینے کا طریقہ۔ بھائی اور بھی لوگ قرآن کے حوالے دیتے ہیں، چنانچہ آپ کو آگاہ رہنے کی ضرورت ہے دوست نما دشمن سے۔ اور دوست نما دشمن آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک دشمن ہے قوم کا، اس لیے کیونکہ وہ ایک خاص اس کا حربہ ہوتا ہے۔ ہمارے بہرحال زمانے کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ تو نہ کہہ سکے کہ زمانہ برا ملا،
افسوس یہ کہ ایسے زمانے کو ہم ملے. تو بہرحال زمانہ بھی اس کی مخلوق ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن عجیب و غریب بہرحال زمانہ ہے کہ مصالحت اور مصلحت میں فرق ختم کر دیا گیا ہے. اور مصالحت کو یعنی بہت عام لفظوں میں اگر میں کہوں، اور خاص کر اپنے نوجوان بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ آج کا ایک لفظ جو بڑا رائج ہو گیا ہے وہ ہے لفظ، انگریزی کا لفظ ہے کمپرومائز. میں اس کے قائل نہیں ہوں کہ خلط ملط زبان بولوں، جو زبان آدمی بولے اسی میں بولے، لیکن بہرحال کیونکہ آج کل کی زبان جو ہے، جو زبان زد خلق ہے، عوام جو بول رہا ہے، جو نوجوان جانتے ہیں، جس کو پہچانتے ہیں، اس کا بھی حوالہ دینا بہرحال مجبوری ہے. مصالحت ہر آدمی شاید نہ سمجھ پائے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بھائی متوجہ اور متنبہ ہوں کہ منافق کا سب سے بڑا حربہ کمپرومائز ہوتا ہے. کمپرومائز کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے گا، بس میں 1-2 منٹ آپ کے اور لوں گا، کہ اس قوم کی، ہر قوم کی پہچان ہوتی ہے، ہر قوم کی پہچان ہوتی ہے. ہندو دھرم کی ہے، سکھ دھرم کی ہے، عیسائیوں کی ہے، یہودیوں کی ہے، ہر دھرم کی، ہر قوم کی ایک پہچان ہو جاتی ہے، جو اس کے اعمال ہوتے ہیں، جو اس کے افکار ہوتے ہیں. ہماری اور آپ کی قوم کی اگر پہچان رہی ہے صدیوں سے، تو وہ یہ رہی ہے کہ کسی طور پر آپ نے اپنے اصولوں کا کمپرومائز نہیں کیا ہے. چاہے جس نے کتنی بڑی دولت کی لالچ دی ہو، دولت کی، حشمت کی، ثروت کی، اقتدار کی. چنانچہ یہ قوم اور اس قوم کی خاص پہچان یہ تھی کہ کسی بھی طور پر مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. ہاں اگر کوئی معصوم کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہم و آپ خاطی و گنہگار ہیں. تو دنیاوی مفاد کے لیے، چند درہموں اور ڈالروں کے لیے اگر کوئی اپنا ضمیر فروخت کر رہا ہے، یا اگر وہ قوم کا نمائندہ اور دوست نما دشمن ہے، اصل قوم کا نمائندہ نہیں ہے، اور وہ مصالحت طاغوتی طاقت، جابرانہ طاقتیں، آمرانہ طاقتوں کے ساتھ کرنے پر آمادہ ہے، تو یاد رکھیے گا اس سے بڑا قوم کا کوئی خسارہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور اس کا مداوا فقط ایک ہے کہ سنت نبی اور اسوہ حسنہ ائمہ اطہار اگر ہم عملی طور پر اس کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں، اور جیسے میں نے عرض کیا اس کی جھلک ہمارے کرداروں میں آئے، تو سمجھیے وہ آرمر ہے، جس کو آج کہتے ہیں آرمر پلیٹڈ، یعنی بلٹ پروف. یہ وہ چیزیں ہیں جو دشمن کے حربوں سے آپ کو بچائیں گی. تو اخلاق سیکھیے، معجزات بیان ہوتے ہیں، مصائب بیان ہوتے ہیں، وہ بھی ضروری ہیں، ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے. میں فقط آپ سے کہتا ہوں کہ اخلاقی پہلو پر توجہ دیجئے، کیونکہ حضرت علی کی، جیسے کسی نے ابھی فرمایا تھا کہ ایک آئیڈیل زندگی تھی آپ کی. مولانا روم فرماتے ہیں از علی آموز اخلاص عمل. اور پورا واقعہ ہے، اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. جب ایک ملعون نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا تھا، او خدو انداخت بر روئے علی، استغفر اللہ، او خدو انداخت بر روئے علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی. اس نے معاذ اللہ تھوکا آپ کے چہرے مبارک پر، وہ جو ہر نبی اور ہر ولی کے لیے باعث فخر ہے، عمرو ابن ابی ود، عبد ود. اور اس وقت دیکھیے، اور یہیں پر میں بات ختم کروں گا، آپ اس وقت اس کے گردن کاٹنے پر آمادہ تھے. کیوں ہٹ گئے تھے؟ کیونکہ کہیں، اور ظاہر ممکن نہیں تھا لیکن آپ کو ہم کو درس دینا تھا کہ کہیں نیت فی سبیل اللہ نہ رہے. نیت کا دار و مدار ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت کا دار و مدار ہے. اور بہرحال یہ وہ ایک طویل واقعہ ہے، لیکن حضرت علی سے، اگر ان کی زندگی سے، ان کے اسوہ حسنہ سے ہم کچھ ایسی مثالیں اپنی زندگی میں اپنا لیں تو یقین جانیے نہ فقط آپ ایک چلتے پھرتے پیکر ہوں گے، اور ایک بلکہ میں یوں کہوں گا چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے آپ سفیر ہو جائیں گے. بھائی ہر ملک جو ہے اپنے ملک کی وکالت کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں سفیر بھیجتا ہے. سفیر کچھ قواعد کی وجہ سے بندھا ہوتا ہے اکثر، اور یہ اکثر حکومتیں بھی خطا کرتی ہیں.
بہرحال ہم و آپ تو سفیر ان کے ہیں جن سے خطا ناممکن ہے، نعوذ باللہ معصوم ہیں، تو چنانچہ اگر آپ سفیر کے طور پر اپنے کو تصور کریں گے اور اخلاقی یہ پہلو اپنے کردار میں پیدا کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارا سماج فلاح و بہبودی کی طرف جائے گا۔ آخر میں بس وہی بات دہراؤں گا کہ المنافق قولہ الجمیل و فعلہ داء الدخیل۔ دیکھیے دکھاوا والا مذہب اپنی جگہ پر، آپ یقین جانیے کہ جو دکھاوا کرتا ہے، جو عبادت ظواہر پر مبنی ہوتی ہے، وہ قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حیف ہے، افسوس ہے کہ آج کے زمانے میں ہم کو یہ خبر ہوتی ہے کہ ہمارے محلے میں نماز کون پڑھ رہا ہے، لیکن ہم اس کی خبر نہیں رکھتے ہیں کہ کون بھوکا سو رہا ہے۔ ہم کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ کس کی بیٹی فاقے کر رہی ہے۔ ہم کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ کون محنت کش ہے جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پا رہا ہے، اور ہم ظواہر پر جاتے ہیں۔ ظواہر پر نہ جائیے۔ آپ کے اور ہمارے قوم کی ہمیشہ ایک انفرادی پہچان رہی ہے۔ اور آخر میں حضور کی حدیث پیش کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کن فی الناس ولا تکن منہم۔ بہرحال ہم ہندوستان کے متنوع معاشرے میں رہتے ہیں، ہر قوم کے لوگ یہاں رہتے ہیں، اپنی انوکھی پہچان برقرار رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ کی حدیث ہے کہ کن فی الناس، لوگوں میں رہو، ولا تکن منہم، لیکن ان جیسے نہ ہو جاؤ۔ حق کی راہ پر چلنے والی جمعیت ہمیشہ چھوٹی جمعیت ہوتی ہے۔ آپ کی اور ہماری قوم یہ ہمیشہ چھوٹی قوم رہی ہے، اس لیے کیونکہ مصالحت کرنے والوں کی تعداد کثیر ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ تو چنانچہ آج ہم کو کہیں نہ کہیں حضرت علی کے اس قول پر متوجہ ہونا پڑے گا اور دوست نما دشمنوں کے حربوں سے اپنے کو بچانا ہے، قوم کو بچانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔